جب یہ دونوں سوال ہو گئے اس کے بعد پیغمبر نے سوال کیا مگر ایک بات بتا، تو میری امت کو نماز پڑھنے سے کیوں روکتا، کیوں ان کو نماز سے ہٹاتا؟ کچھ لوگوں کو ڈائریکٹ نماز سے ہٹا دیتا، کچھ لوگوں کو غلط عقیدہ. دیکھیے ہمارے یہاں پاکستان میں ایک ایسا گروپ ہے جو پرابلم آپ کے نہیں ہے میں ان کو ٹچ نہیں کرتا ہوں. بھائی مرجعیت میں دنیا میں بولتا ہوں، آپ کیا نہیں بولا میں، اس لیے کہ یہاں کا مسئلہ ہے. اخباری دنیا بھر میں ایک پرابلم ہے، میں ہر جگہ اس کے اگینسٹ بولتا ہوں، آپ کیا نہیں بولا، یہ آپ کا پرابلم نہیں کہ یہ بھی آپ کا پرابلم نہیں ہے. لیکن تھوڑا فار دا انفارمیشن سیک اور حدیث ایک گروپ ہے جو کہتا ہے نماز پڑھنا حرام، ہم میں سے کیونکہ نماز علی کی قاتل ہے. نہ علی نماز پڑھنے مسجد میں جاتے نہ شہید ہوتے. مت پڑھو نماز، یہ قاتل ہے علی. جیسے آپ کبھی اپنے ملزم کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں نماز بھی برداشت نہیں. بہت بڑا گروپ، آپ کا پرابلم نہیں ہے لیکن پتہ چلے دنیا میں ہو کیا رہا. تو شیطان تو کیوں روکتا ہے لوگوں کو نماز؟ لوگوں سے مطلب امت رسول. کچھ لوگوں کو اس طرح نہیں روکتا، اس طرح کی صبح آنکھ کھل گئی، ابھی اٹھتا ہوں 5 منٹ، ابھی اٹھتا ہوں 5 منٹ. وہ 5 منٹ کے بعد پتہ چلا سورج نکل آئے، نماز قضا ہو. یہ بھی نماز سے روکنا. الارم میں جو الارم لگاتے ہیں اس میں اسنوز کا بھی ایک بٹن ہوتا ہے نا کہ ہر 5 منٹ کے بعد وہ ریپیٹ ہو، تو لوگ اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دیتے. اب تو موبائل ہے، موبائل کون کھڑکی سے باہر پھینکے گا؟ لوگ بیویوں کو پھینک دیتے ہیں کھڑکی سے باہر، موبائل کو نہیں پھینکتے. لیکن یہ بٹن ہی استعمال نہیں کرتے. وہ ہوتا ہے کہ ہاں خاص طور پر سردیوں میں، آپ کے یہاں تو سردیاں بھی نہیں ہوتی ہوں گی، یہاں ہوتی. کمبل کے اندر ہے، ہیٹنگ چل رہی ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا مزہ. خالی کمبل میں اور ہیٹنگ میں سردیوں میں لیٹنے کا ایک مزہ. ابھی اٹھتا ہوں. تو خیر بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے. کیوں روکتا؟ کہا جیسے ہی کوئی مومن نماز پڑھتا ہے مجھے بخار، وہ جو فیور ہوتا ہے، ٹیمپریچر، بخار آنے لگتا، پورا جسم میرا کانپنے لگتا ہے، میں بہت تکلیف میں. جیسے چھوٹی مثال دے دوں، ڈونٹ مائنڈ نہیں دیجیے گا. میری کچھ دوائیاں بھی ایسی ہیں، کچھ شریر باڈی بھی ایسی، گرمی بہت لگتی. پہلے دن مثلا جماعت میں میرا خیال کرتے ہوئے اے سی کھول دی. اب اے سی کھولا تو سارا مجمع کانپ رہا. لوگ جیکٹیں پہن کے بیٹھے ہیں، اس کے باوجود کانپے جا رہے ہیں. بند کرو بند کرو بند کرو. میں نے بھی کہا کہ آپ فین لگا دیجیے، لوگوں کو کیوں تکلیف؟ اس سے زیادہ شیطان کو تکلیف ہوتی ہے جس وقت آپ نماز پڑھتے ہیں. آپ میں سے جو لوگ اے سی کی وجہ سے کانپ رہے تھے نا، وہ میری بات ضرور سمجھیں. اور جو لوگ کل جیکٹ پہن کے بیٹھے تھے وہ میری بات ضرور سمجھیں. کون پسند کرتا؟ اچھا سال میں ایک دفعہ ہو، 6 مہینے میں، یہاں تو دن میں 5 مرتبہ شیطان کو آپ بخار چڑھا دیتے ہیں، ٹیمپریچر، فیور، کانپ رہا ہوتا. آپ کے پاس تو پھر بھی جیکٹ ہے، اس کے پاس تو کوئی ایسا لباس نہیں تھا، اس لیے روکتا ہوں نماز. اچھا روزے سے کیوں روکتا؟ وہ تو حدیث آپ ہر سال سنتے ہیں. یا رسول اللہ جس وقت آپ کا کوئی ماننے والا روزہ رکھتا ہے میں قید ہو جاتا. رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے، یہ تو ہر ایک کو حدیث پتا. لیکن وہ تو کہہ رہا ہے جب کوئی مومن روزہ رکھتا ہے میں قید ہو جاتا. اس لیے کون اپنی قید پسند کرے گا؟ ہم نے تو وہ والی قید بھی برداشت دیکھی جو ایکچوئل. جب میں جیل میں گیا تھا 1983، مجھے پتا ہے جیل کے اندر قید میں آدمی کی کیا حالت. اچھا بتا دیں، وہ کوئی ڈرگس کے کیس میں نہیں گیا تھا، کوئی قتل کے کیس میں نہیں گیا تھا. وہ جو شیعوں کا ایک پروگرام تھا، ہماری مسجد جلا دی گئی تھی اس کے پروٹیسٹ. ورنہ تو لوگ او ہو مولانا بھی ڈرگس لے جاتے وہ پکڑے گئے ہوں گے اس لیے جیل میں. تو یہ ذرا وضاحت کرتی. تو مجھے پتا، اور وہ جیل بھی دیکھی جو کووڈ کی وجہ سے ہم نے برداشت کی. سب سے زیادہ ریسٹرکشن تو آسٹریلیا میں آئی تھی نا. اپنے گھر سے نکل کے آپ گروسری شاپ اگر سامنے ہے تو آپ اس کے آگے کی شاپ میں نہیں جا سکتے. کافی لینے گئے تھے، $1200 کا فائن ہو گیا. کہا جی ہمیں اس دکان کی کافی پسند. کہا دکان نہیں چلے گی، کافی آپ کے گھر کے قریب ہی ملے. تو اب یہ جیل دیکھیے، انفرادی بھی تو شیطان کہتا ہے برداشت نہیں ہو سکتی مجھ سے قید، اس لیے میں روکتا ہوں ان کو روزہ رکھنے. ابو اب میری امت کو، یہ میں نے حدیث جو پہلا جملہ تھا نا کہ 15 میرے دشمن ہیں 10، اس میں صدقے پہ روکی تھی نا، تو یہ سوال کی وجہ. اور تو میری امت کو صدقہ دینے سے کیوں روکتا؟ کہا کہ یا رسول اللہ جب کوئی آدمی صدقہ دے گا
تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے سر پہ کسی نے آری رکھی، آری جس سے لکڑی کاٹی جاتی، اور وہ آری رکھ کر سر سے پیر تک میری ساری باڈی کو کاٹ کے 2 ٹکڑے کیے گئے، ایک ایسٹ میں پھینکا گیا، ایک ویسٹ میں پھینکا گیا۔ حضرت زکریا وہ نبی تھے جن کی ساری باڈی، جو حلب میں ایلیپو میں حضرت زکریا کا روزہ تھا، اور وہیں پر وہ چرچ تھا عیسائی کا جہاں آقا حسین کا سر لا کے رکھا گیا۔ تو جب تک سیریا کے حالات اتنے ٹھیک تھے کہ لوگ وہاں جاتے، حلب، ابھی بھی اب دوبارہ جا رہے ہیں، تو جناب زکریا پوری باڈی، جب خالی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں ہمارا جسم کام اٹھتا ہے کہ کتنا بڑا انہوں نے امتحان۔ شیطان تو کہتا ہے صبح دوپہر شام جہاں کسی مومن نے صدقہ دیا، سر سے پیر تک آڑی سے میرا پورا جسم کاٹ کے 2 ٹکڑے کر کے ایک پیس میں پھینکا گیا، ایک ویسٹ میں پھینکا گیا۔ پیغمبر نے کہا لیکن یہ تکلیف تو تیری ہے، پر خالی یہی تکلیف ہے؟ کہا نہیں، پھر اور بھی مسئلہ ہے کہ جب یہ صدقہ دیتا ہے تو 3 چیزیں اس کو مل جاتی۔ نمبر 1، اللہ اس کا قرضدار بن جاتا۔ قرآن میں وَمَن يَقْرِضُ اللَّهَ، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، اللہ کو لون؟ سورہ مزمل میں بھی ہے اور بھی کئی جگہ ہے، راہ خدا میں صدقہ دینا آپ نے اللہ کو لون دیا ہے، اللہ کو۔ دنیا میں کسی بھی آدمی بھائی پر بھی اتنا ٹرسٹ نہ کرے کہ لون دے دے وہ کھا سکتا ہے، اللہ پہ تو اتنا ٹرسٹ ہوگا نا، یہ اللہ کا۔ نمبر 2، یہ صدقہ جب یہ دیتا ہے تو جنت کا مالک بن جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اللہ ہم کو جنت میں داخل کرے، جنت اللہ کی ہم جان، اور ایک ہے نہیں جنت ہماری اپنی ہو گئی، یعنی وہ جتنا ہم کو جنت میں حصہ ملے گا ہم اس کے آنر ہیں، اس کے مالک ہیں، کہ یہ جنت کا مالک بن جاتا ہے۔ اور جب یہ صدقہ دیتا ہے تو 40 دن تک میں اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ شیطان، ابھی ہم نے سنا ہے کہ رزق حلال رزق حرام، 40 دن کی نماز قبول نہیں، 40 دن کا روزہ قبول نہیں، 40 دن کی دعا قبول نہیں، حرام میں اور حلال میں۔ کا صدقہ یہ ہے کہ 40 دن شیطان آپ کے قریب نہیں آ پائے۔ محبت والے شیطان کی بات نہیں کرو، محبت والا کہ بہت سے لوگ اپنی بیویوں کو محبت میں کہتے تو شیطان، وہ تو یقیناً وہ بھی قریب آئے گی، وہ مسئلہ نہیں، جو اصلی وہ شیطان جس کا انٹرویو لیا جائے خود کہہ رہا۔ اب آپ ایک سوال بھی کریں گے، اس کا جواب بھی سن لیجیے، اور